الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس آمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. غزوۃ البدر کا واقعہ چل رہا تھا. انسانی تاریخ میں ظلم کے خلاف مظلوموں کی طرف سے جہاد اور مقابلے کا یہ پہلا بے مثل و بے مثال دن تھا. معاشرہ جور و ستم سے پر تھا، کفر و شرک تھا، اور ہر شخص جس کے پاس کچھ قوت یا کچھ طاقت تھی وہ دوسروں پر، کمزوروں پر اپنی مرضی مسلط کرنے پہ تلا ہوا تھا. یہاں تک کہ کمزور آدمی کو پکڑ کر غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہ رہتی. مال لوٹ لینا، کسی کی آبرو لوٹ لینا، یہ ان کے روزمرہ کے مشاغل تھے. شراب ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی اور دور دور تک عظمت الہی کا کوئی نشان نہیں ملتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور کفر و شرک کے خلاف آواز حق بلند فرمایا تو 13 برس مسلسل مکہ مکرمہ میں بے شمار مصیبتیں سہیں، جن کی تفصیل کا یہاں وقت نہیں ہے. اکثر آپ حضرات جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ پہ میں مسلمانوں پہ کیا کیا مصیبتیں بیتی، حتیٰ کہ گھروں کو، مال جائیداد کو، سب کچھ کو چھوڑ کر ہجرت فرمائی گئی اور حضور مدینہ منورہ جلوہ افروز ہوئے. پہلے کفار کا، مشرکین کا خیال تھا کہ جب حضور بے وطن ہو جائیں گے، گھر سے نکل جائیں گے، شہر سے چلے جائیں گے تو شاید ان کی بات کوئی نہیں سنے گا اور یہ بات یہیں ختم ہو جائے گی. لیکن ہجرت نے تو تعلیم اسلام کو اور تبلیغ کو اور جلا بخشی اور بات اور زیادہ پھیلنے لگی. پھر مدینہ منورہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں مواخات کرا دی، بھائی چارہ کرا دیا، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا اور مسلمان اطمینان سے اپنے کام میں لگ گئے. زراعت شروع کر دی، مزدوری شروع کر دی اور ساتھ
دین پر عمل اور دین کی تبلیغ کو اولویت دی تو مزید پھیلاؤ شروع ہو گیا، اسلام پھیلنے لگا۔ مشرکین مکہ کو فکر ہوئی مدینہ کے یہود اور منافقین نے مختلف خبریں پہنچائیں تو ایک تیاری کی گئی کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس کی کافی تشریح پچھلے جمعے کو گزر چکی ہے۔ یہ وہ حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا جس میں رب کریم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے چاہا کہ کفر کی جڑ کاٹ دے اور حق کو غالب فرمائے۔ مکے کا لشکر بڑی تیاری سے آیا تھا، مانے ہوئے جنگجو اور مکے کے اکثر سرداران اور قبائل کے سردار ساتھ تھے۔ مسلمان 313 تھے حضور کی شرف ہم رکابی میں، اور 70 سواریاں تھیں، 10-11 تلواریں، 8 زریں۔ راشن کی بھی کمی تھی، 5-5 کھجوریں ملتی تھیں ہر ایک مجاہد کو۔ میدان بدر میں مشرکین مکہ نے بلندی کی طرف جہاں زمین تھی اس پر پڑاؤ لگا لیا اور قبضہ کر لیا۔ مسلمان تھوڑے سے نشیب میں آگے جہاں زیادہ ریت تھی اور اس میں پاؤں دھس جاتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ جگہ وہی الہی سے متعین نہیں کی گئی تو ہمیں آگے بڑھ کر بدر کے پانی کے کنویں پر قبضہ کر لینا چاہیے، اور جگہ نسبتاً بہتر ہے۔ چنانچہ اسلامی لشکر نے آگے بڑھ کر پانی کے گرد ڈیرا لگا لیا، پانی پہ قبضہ کر لیا، اور ایک طرف چھوٹی سی پہاڑی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرکنڈوں کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا دی گئی، جس میں حضور کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جسے عریش بدر کہتے ہیں، جہاں اب ایک بہت خوبصورت مسجد ہے۔ تو مقابلے سے پہلے اللہ کریم نے رات کو عجیب انتظام فرمایا۔ ایک تو اذ یغشیکم النعاس آمنۃ منہ، ایک تو یہ کرم فرمایا کہ مسلمانوں پر ایک غنودگی سی، نیند کی قسم کی ایک غنودگی بھیج دی، جس نے انہیں بہت اطمینان و سکون بخشا، اور کفار کے لشکر کی کثرت اور ان کے ہتھیاروں کی سجاوٹ اور ان کی طاقت ان کے خیال سے نکل گئی۔ اللہ پر ان کا بھروسہ مزید بڑھ گیا اور ثابت قدمی عطا ہوئی۔ یہاں اسے نعاسہ نیند کہا گیا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے وارد ہوتی ہے۔ نیند میں انسان بے خبر ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو کیفیت وارد ہوتی ہے اس میں جسم نیند کی طرح ہو جاتا ہے بے حس، لیکن حواس جاگتے رہتے ہیں، وہ بات سن رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اسے اصطلاح تصوف میں جذب بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ قلبی طور پر، باطنی طور پر
کلی طرح سے مکمل طرح سے اللہ کریم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اصطلاح تصوف میں لوگ مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پھر کثرت سے ذکر الہی کرتے ہیں اور مراقبہ کرتے ہیں، تو بعض اوقات کسی نہ کسی کو اس کی اپنی حیثیت کے مطابق یہ جذب نصیب ہوتا ہے، اور بہت شاذ ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ اسے نہ وقت کا احساس رہے، نہ جگہ کا خیال رہے، نہ اسے گرمی سردی کا احساس رہے کہ قلبی طور پر کلی طور پر اللہ کریم کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت شاذ ہوتی ہے، اور یہ اس قسم سے ہوتی ہے جس قسم کی نیند انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے۔ انبیاء کے علاوہ ہر بندے کی نیند ناقص وضو ہے۔ کیوں ناقص وضو ہے؟ اس میں وضو کیوں نہیں رہتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کو خبر نہیں رہتی کہ اس کا وضو باقی ہے یا نہیں، حواس جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، احساس نہیں رہتا۔ لیکن انبیاء پر ایسی نیند نہیں آتی، انبیاء سوتے میں بھی پوری طرح حواس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور انبیاء کے حواس کام کر رہے ہوتے ہیں، لہذا نیند میں انبیاء کا وضو نیند کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا مجاہدین بدر پر ہم نے اس قسم کی نیند تھا، اس مبارک نیند میں سے انہیں بھی حصہ عطا فرما دیا کہ ان پر ایک ایسی نیند طاری ہو گئی جس میں بدن پرسکون ہو گئے اور حواس جاگ رہے تھے ادھر ادھر سے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آمنتم منہ، کہ اپنی طرف سے انہیں امن و سکون عطا کر دے، ان کے دل مطمئن ہو جائیں، وہ اس بات سے بے نیاز ہو جائیں کہ مشرکین کی تعداد کتنی ہے، وہ لڑاکے کتنے ہیں، یا ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، اس کی پرواہ نہ رہے، بلکہ اللہ کریم کی مدد پر بھروسہ اور اللہ کریم کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہو جائے۔ تو یہ وہ انعامات ہیں جن کے لیے لوگ عمریں صرف کرتے ہیں کہ ان کا کوئی شمع، کوئی ہلکی سی کرن نصیب ہو جائے، اور بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو ان میں سے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی ذرہ بھی پا لیں۔ یہ بدر میں جو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، یہ ایسے خوش نصیب تھے کہ ان پر وہ نعمت اللہ کریم نے اپنی طرف سے بھیج دی۔ بندہ جب کوشش کر کے حاصل کرتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق حاصل کر سکتا ہے، لیکن جب کوئی چیز اللہ عطا فرماتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو ایک عمومی اصول ہے اور عام فہم ہے، بندے کو سمجھ آنی چاہیے کہ بندہ محنت کر کے کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق محنت بھی کرتا ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کا پھل بھی پاتا ہے، لیکن جب اللہ عطا کرتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو یہ نعمت صحابہ کرام کو اللہ کریم نے اپنی طرف سے عطا فرمائی تاکہ ان کے قلوب مطمئن ہو جائیں، دل قرار پکڑ لیں۔ ساتھ دوسری مہربانی یہ فرمائی ينزل علیکم من السماء ماء، آسمانوں سے پانی اتار دیا، بارش برسا دی۔ تو بارش میں چونکہ چشمے کا پانی اتنا نہیں تھا کہ سارے لوگ یا کچھ لوگ غسل بھی کر سکیں اور آرام سے وضو کریں، تھوڑا پانی تھا، پینے کے لیے استعمال کرنے کے لیے تھا۔ اللہ کریم نے بارش بھیج دی، اس سے دو بہت بڑے کام ہوئے۔ ایک تو جو زمین مشرکین مکہ کے پاس تھی وہ چونکہ مٹی تھی، اس میں کیچڑ ہو گیا اور دلدل بن گئی۔ جہاں
لشکر اسلام مقیم تھا، وہاں چونکہ ریت تھی، بارش سے وہ جم گئی اور مضبوط ہو گئی۔ پھر پانی وافر جمع ہو گیا، وہ نچلی جگہ تھی، ڈھلان تھی، پانی سے جگہ بھر گئی۔ جنہیں غسل کرنا تھا انہوں نے غسل کیا، جو وضو کرنا چاہتے تھے انہوں نے وضو کیا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہے تھے، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم اس کے ساتھ طہارت اور پاکیزگی حاصل کرو۔ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی ہر طرح کی وسوسے یا اس کی جو کوشش ہے اللہ کریم اس کو ختم کر دے۔ یعنی یہ بڑا عجیب مسئلہ یہاں سامنے واضح ہو گیا کہ طہارت یا باوضو رہنا یا پاک رہنا شیطانی وساوس کے خلاف ڈھال بن جاتا ہے۔ وضو بجائے خود فرض نہیں ہے، بالواسطہ فرض ہے۔ وضو فرض ہے نماز کے لیے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے نماز فرض ہے، نماز کے لیے وضو بھی فرض ہو جاتا ہے، یہ بالواسطہ فرض ہے۔ نماز کے علاوہ آپ باوضو نہ رہیں کوئی حرج نہیں، لیکن باوضو رہنے کی برکت یہ ہے لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس پانی سے تمہیں پاک کر دیں، وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطانی وساوس کو دور کر دیں۔ تو اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں مجھے بہت وسوسے آتے ہیں، بعض ساتھی کہتے ہیں مجھے ڈر لگ گیا، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ باوضو رہا کریں۔ اور یہ کوئی اتنا لمبا مسئلہ نہیں ہے، جب بھی حاجت رفع حاجت، جب آپ کہیں وضو ٹوٹے تو وضو کر لیا جائے، اس سے کیا مذائقہ ہے۔ تو باوضو رہنا بجائے خود ایک عبادت بھی ہے، اور یہ طہارت میں یہ برکت ہے کہ شیطانی وساوس جو ہیں ان کا رد ہو جاتا ہے، ان کا دفاع ہو جاتا ہے، شیطان وسوسے نہیں ڈال سکتا۔ تو فرمایا اس پانی سے اللہ کریم کی مراد یہ تھی کہ تم وضو کر لو، غسل کر لو۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کوئی نماز کی تیاری نہیں کر رہے تھے، وہ تو جہاد کی تیاری کر رہے تھے، لیکن فرمایا جہاد میں بھی ہو سکتا ہے شیطان کوئی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے، کتنے زیادہ کفار ہیں تم مارے جاؤ گے، یا اور کوئی وسوسہ ڈالے، تو فرمایا اللہ نے پانی اتار دیا ہے کہ غسل کر لو، وضو کر لو، اور یہ طہارت جو ہے، وضو جو ہے، یذھب عنکم رجز الشیطان، یہ شیطانی وسوسے تم سے دور کر دے گا۔ تو گویا ایک قانون ارشاد فرما دیا گیا مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے کہ جو شخص باوضو رہے گا شیطانی وساوس سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور اسے تحفظ نصیب ہو جائے گا۔ دوسری نعمت یہ فرمائی وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں پر جب تم باوضو ہوگے شیطانی اثرات قلب میں نہیں ہوں گے تو اللہ کریم تمہارے دلوں سے رابطہ مضبوط کر دیں گے۔ یہ رابطہ کیا ہوتا ہے؟ وَلِيَرْبِطَ، تمہارے ساتھ رابطہ کر لیں۔ عام ہماری بول چال میں بھی ہم جب کسی آدمی سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں یا کسی آدمی سے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں میں نے فلانے سے رابطہ کیا اور اس نے مجھے یہ بتایا۔ اگر یہ نسبت اللہ کی طرف ہو جائے اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے اور اس کی عرض سنی جاتی ہو، سنی جا رہی ہو، تو عام فہم زبان میں یہ رابطہ کہلائے گا۔ اصطلاح تصوف میں بنیاد ہے لطائف، ہر سلسلے میں اگر سلاسل میں اختلاف ہے تو لطائف کی تعداد میں اختلاف ہے،
کوئی کہتے ہیں بعض سلاسل کہتے ہیں لطائف 5 ہیں، بعض کہتے ہیں 7 ہیں، بعض کہتے ہیں 9 ہیں، 11 ہیں، 11 تک بھی کہتے ہیں، لیکن بنیاد تصوف کی سلوک کی کیا ہے؟ لطائف۔ جب سالک کے لطائف روشن ہو جاتے ہیں، منور ہو جاتے ہیں، تو ان سارے انوارات کو لے کر وہ لطیفے قلب پہ جاتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے کہ رابطہ ہو، یعنی قلب سے اللہ اٹھے اور ہو عرش عظیم تک جائے اور قلب کے انوارات عرش عظیم تک پہنچیں، تو یہ جو تعلق قائم ہوتا ہے اسے رابطہ کہتے ہیں۔ اب یہ رابطہ ہے، کوشش ہے بندے کی طرف سے، تو جتنے بندے اس میں کوشش کر رہے ہیں ان ہر ایک کی ایک اپنی کیفیت، اپنی حالت، اپنے دل کا خلوص، محنت، توجہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، تو ہر ایک کا رابطہ بھی اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ لیکن جب رابطہ کرتے ہیں اللہ کریم اور انوارات الہی آ کر بندے کے دل پہ اترتے ہیں، تو پھر وہ رابطہ اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ جب بندہ کرتا ہے تو بندے کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، جب اللہ کریم کرتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا نقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، اس بچے کو کسی تابوت میں ڈال کر دریا کی لہروں کے سپرد کر دو، اور فرمایا ہم اسے آپ کو لوٹا دینا، رادوہ الیک، آپ کے پاس واپس لائیں گے، جاعلوہ من المرسلین، اور اس کو ہم اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے، ہمارا رسول ہوگا۔ اب یہ سب بات ان پر القاء کی گئی اور انہیں اتنا یقین تھا کہ یہ بات مجھ پر اللہ کریم کی طرف سے القاء ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے نومولود بچے کو، جو اللہ کا رسول تھا اور جسے آگے چل کر اللہ کریم سے ہم کلامی کا شرف ملنے والا تھا، وہ کیا چاند سا چہرہ ہوگا، وہ کیا خوبصورت بچہ ہوگا، وہ کتنا پیارا بچہ ہوگا۔ پھر ماں کے لیے تو ہر بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے، جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، لیکن اس الہام و القاء میں اتنی قوت تھی کہ انہوں نے بچے کو ایک بکسے میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ لیکن پھر آخر ماں تھی اور ایک عام خاتون تھی، روزمرہ کی گھریلو زندگی گزارنے والی، تو ایک بے قراری نے اسے آ لیا کہ میں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا، میں نے کیا کیا، اس کا کیا ہوگا۔ تو اللہ کے فرماتے ہیں وَلِيَرْبِطَ، ہم نے اس کے دل سے رابطہ کیا، اللہ نے ان کے دل سے رابطہ فرماتے ہیں اگر ہم رابطہ نہ کرتے تو ہو سکتا ہے وہ راز افشا کر بیٹھتی، شور مچا بیٹھتی کہ میرا بچہ گیا، میں نے دریا میں ڈال دیا، فرعونیوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ اسرائیلیوں کا بچہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے دل سے رابطہ کیا، یعنی اللہ کی طرف سے انوارات و تجلیات نے آ کر دل کو مضبوط کر دیا۔ تو یہاں ان 313 قلوب سے رابطہ فرمایا جو میدان بدر میں حاضر تھے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تم سب کے دلوں سے ہم نے رابطہ فرما دیا، یعنی تجلیات باری بارگاہ الوہیت سے ان کے قلوب پہ جلوہ ریز تھے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تاکہ اس رابطے کے ساتھ تمہارے قدموں کو جما دیں، تمہیں ثابت قدم کر دیں۔ اے بھائی، لوگ ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں جن سے حواس مختل ہو جاتے ہیں، پھر وہ موت زندگی سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ مر رہے ہیں یا زندہ ہیں۔ یہ مادی، وقتی، دنیاوی اور حرام چیزوں میں بھی خصوصیت ہے۔
لیکن جس دل پر تجلیات باری نازل ہو کر اس کو اس طرح اپنی طرف متوجہ کر لیں کہ وہ موت اور زندگی سے بے نیاز ہو جائے، اس کا کیا ہی کہنا، کیا اس کے بارے میں اور آپ کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہماری شعور، ہماری سمجھ، ہمارے علم سے بالا تر بات ہے کہ اللہ کریم اپنی طرف سے کسی دل سے ایسا تعلق قائم کریں کہ اسے دنیا و مافیہ سے بے نیاز کر دیں اور اس کے الہی میں سرشار ہو کر آگے بڑھتا چلا جائے، زندگی اور موت سے بے نیاز ہو جائے۔ تو یہ وہ خوش نصیب تھے جن کے قلوب سے اللہ کریم نے ذاتی طور پر رابطہ فرمایا اور ان کے قدموں کو جما دیا، پھر ان کی خاطر فرشتے نازل فرمائے اور حکم دیا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جب فرشتوں کو حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری معیت تمہارے ساتھ ہے، میری طاقت تمہارے ساتھ ہے، فثبت الذین آمنوا، ایسے انوارات القاء کرو مومنین کے قلوب پر کہ ان کے قدم جم جائیں، کبھی نہ اکھڑیں۔ رہ گئے مشرکین، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دوں گا، مسلمانوں کی ہیبت ان پہ طاری کر دوں گا۔ وہ جو بڑے فخر اور تکبر سے 1000 کا لشکر جرار، جس میں بڑے بڑے جنگجو، نوجوان، تجربہ کار اور پرانے جرنیل اور سالار شامل تھے، ان کا سارا گھمنڈ خاک میں مل جائے گا، اور اللہ کی فرماتے ہیں میں ان کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب طاری کر دوں گا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور فرمایا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی گردنیں اڑا دو اور ایسی ضرب لگاؤ، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ایسی ضرب لگاؤ جس سے صرف گردن نہ کٹے بلکہ جسم کے پور میں درد ہو اور دکھ تکلیف محسوس ہو۔ عذاب الہی کی عجیب خصوصیت ہے، جہنم کے ایک حصے کی بات بتاتے ہوئے قرآن کریم بتاتا ہے کہ وہ ایسی آگ ہے تطلع علی الافئدہ کہ جسم کے کسی حصے کو چھو جائے تو دکھ دل کے نواخانوں تک جاتا ہے، صرف حصی بدن کو نہیں، بدن محسوس کو نہیں، سارے بدن میں درد ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو دل میں احساسات ہیں ان میں بھی درد بھر جاتا ہے۔ عذاب الہی اتنی سخت چیز ہے، تو فرمایا میں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کفار کے سر اس طرح سے قلم کرو کہ تلوار تو گردن پر پڑے، سر کٹ جائے، لیکن اس کا درد جو ہے وہ ان کے پور سے، ہر جوڑ سے، ہر ہڈی سے درد کی ٹھیسیں نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام کو فتح کی خوشخبری بھی دی، اور حضور نے میدان جنگ میں مختلف جگہوں کی نشاندہی فرما کر مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے قتل ہونے کی پیشگوئی فرمائی کہ وہ فلاں یہاں قتل ہوگا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا۔ اور غزوہ بدر کی فتح کے بعد دیکھا گیا کہ جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی جن لوگوں کے لیے فرمائی تھی ان کے لاشیں وہیں پڑے تھے، اسی جگہ پر قتل ہوئے۔ تو یہ صرف قتل نہ ہوئے بلکہ اس قتل میں عذاب الہی کی ایک کیفیت ایسی تھی کہ تلوار تو گردن پر پڑتی تھی، سر اڑ جاتا تھا، لیکن درد جسم کے پور میں، ہر جوڑ میں، ہر ہڈی میں، ہر ریشے میں الگ سے درد کی ٹیسیں اٹھتی تھی۔
ان کے ساتھ اتنا سخت اور اتنا شدید عذاب کا سلوک کیوں، ان پر اتنا دردناک عذاب کیوں وارد ہوا؟ مشرکین مکہ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ تھے، اور عرب کے ارد گرد کے قبائل بھی اس انتظار میں تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں تب ہی مکے والوں پر فتح پا سکتے، ورنہ مکے والے اتنے مضبوط ہیں کہ اگر معاذ اللہ حضور کا دعویٰ سچا نہیں ہے تو پھر حضور مارے جائیں گے، پھر ان کے ہاتھوں نہیں بچ سکتے، ان کے ساتھی بھی اور یہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک تصور تھا جزیرہ نماء عرب کے باقی سارے قبائل میں، اور وہ اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اگر مکے والے غالب آتے ہیں تو قصہ ختم ہو گیا، اور اگر حضور مکے والوں پہ غالب آ جاتے ہیں تو پھر یہ اللہ کے رسول ہیں، بغیر اللہ کی مدد کے ایسا نہیں، پھر ہمیں بھی قبول کر لینا چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ہمیں بھی ایمان لے آنا چاہیے۔ اللہ کریم نے ان قبائل کا اندازہ تو یہ تھا کہ اگر ہم پلہ بھی ہوں، اگر مکے سے 1000 آدمی نکلا ہے تو حضور کے ساتھ بھی 1000 آدمی یا 1200 ان سے زیادہ بھی ہو، پھر بھی مکے والے بڑے ماہر جنگجو، بڑے دلیر، بڑے جرأت مند اور فن شمشیر زنی میں بڑے طاق، اور ان کو ہرانا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کریم کی عجیب قدرت کہ ادھر 313، پھر ان کے پاس سواریاں بھی پوری، 313 کے پاس 70 سواریاں، 8 زرہیں اور 11 تلواریں، یہ سارا اسلحہ ہے، کچھ تیر کمانیں ہوں گی، راشن بھی نہ ہونے کے برابر ہے، لباس تک پورے نہیں ہیں، یعنی بعض صحابہ کرام نے تہ بند اور کرتا پہن رکھا تھا، اور بعض کے پاس بدر میں صرف ایک چادر تھی جسے کمر کے گرد لپیٹ کر اس کے لڑوں کو گردن کے پیچھے گرا دے لی تھی، 2 چادریں بھی نہیں تھیں۔ اور بعض شہدائے بدر کا یہ عالم تھا کہ جب ان کی اس چادر میں انہیں دفن کیا گیا تو اس سے سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر کھل جاتا، تو حضور نے فرمایا کہ سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر ازخر، ایک گھاس وہاں ہوتی ہے ازخر اسے کہتے ہیں، پاؤں پر ازخر ڈال دو۔ یعنی یہ عالم تھا بے سر و سامانی کا، تعداد بھی تیسرے حصے کے برابر تھی، اور بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا۔ تو اللہ دکھلانا چاہتے تھے ساری کائنات کو کہ حق حق ہوتا ہے اور حق غالب آ کے رہتا ہے، اور باطل باطل ہوتا ہے اور مٹ جانا باطل کا مقدر ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ شکاگو میں مزدوروں نے جلوس نکالا، ان پر فائرنگ ہوئی، 8 مزدور مارے گئے، مارنے والے بھی مسلمان نہیں تھے اور مرنے والے بھی مسلمان نہیں تھے، مارنے والے بھی غالباً عیسائی تھے، مرنے والے بھی عیسائی تھے، ان کے اپنے ملک کی بات تھی۔ لیکن ہمارے اسلامی ملک میں بھی وہ شکاگو کے دن کے واقعہ پر چھٹی ہوتی ہے اور مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں ہم کہ ہم یوم بدر کو مظلوموں کا دن، مزدوروں کا دن نہیں منا سکتے، جس دن پوری دنیا کے محروم طبقوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر تم اللہ کے دین کا دامن تھام لو تو کفر کی بڑی سے بڑی طاقت پر غالب آ سکتے، اور عملاً یہ کر کے دکھایا۔ قادر مطلق نے اپنی قدرت کاملہ سے عملاً یہ کر کے دکھایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان کارزار میں لے آیا۔ ذرا سوچیں
صحابہ کرام کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی کہ انہیں کائنات میں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے کہیں زیادہ عزیز تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت جسے کہتے ہیں، اگر دنیا میں کسی نے محبت کی ہے تو صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ سے کی۔ اس کی مثال کہیں دوسری جگہ نہیں مل سکتی، نہ کوئی دوسرا محبوب حضور جیسا ہے، نہ کوئی دوسرا محبت کرنے والا آپ کے صحابہ جیسا ہے۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک صحابی کو عشاء کے بعد بچہ لینے آتا، گھر سے ہاتھ پکڑ کر گھر لے جاتا، اور سحری کو جب مسجد نبوی آتے تو بچہ چھوڑنے آتا، اور دن بھر کام کاج کرتے، نظر ٹھیک تھی۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ کو رات کو بچہ لینے آتا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے جاتا ہے، سحری کو پھر ہاتھ پکڑا ہوتا ہے، آپ کو مسجد چھوڑنے آتا، تو کیا آپ کو رات کو دکھائی نہیں دیتا؟ انہوں نے کہا بھائی دکھائی تو دیتا ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہے؟ فرمانے لگے جب حضور عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر حجرے مبارک میں تشریف لے جاتے ہیں تو میں آنکھ بند کر لیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ دن بھر کی میری آخری نگاہ حضور کی ذات پر پائے، پھر میں آنکھ نہیں کھولتا، بچہ ہاتھ پکڑ کے گھر لے جاتا ہے، میں گھر بھی آنکھ نہیں کھولتا، صبح سحری مجھے مسجد میں چھوڑنے آتا ہے، میں آنکھ بند کر کے بیٹھا رہتا ہوں، جب حضور اس کھڑکی مبارک سے جس سے حضور مسجد میں تھے، جب آپ قدم رنجہ فرماتے ہیں، قدم مبارک مسجد نبوی میں رکھتے ہیں، تو میں آنکھ کھول دیتا ہوں کہ میری پہلی نظر بھی حضور پر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ہوئی تو کتنے ایسے صحابہ تھے جو بیٹھے تھے پھر اٹھ نہیں سکے، زندگی بھر بیٹھے، ایسا شاک لگا کہ جس حال میں تھے اعضاء وہاں منجمد ہو۔ جب وہ 313 تھے، سامنے مکے کا لشکر جرار تھا اور خطرہ تھا، اور ان کی نیت تھی کہ آج تو یہ قصہ پاک ہی کر دیا جائے، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک ختم نہ کر دیا جائے، یہ قصہ ختم نہیں ہوتا، آج اسے ختم کر کے چھوڑنا ہے۔ تو صحابہ کرام کے دلوں پہ کیا بیت رہی ہو؟ جان تو جانے جانان خطرے میں ہے، اور اس دکھ کو انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ اللہ کریم نے ان کے لیے بارش برسائی، انہیں کہا طہارت کر لو، شیطان وسوسے نہ ڈالے، اور وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ، تو ان کے دلوں سے رابطہ فرمایا، تجلیات باری کو ان کے دلوں پر نازل فرمایا تاکہ ان کے قدم جم جائیں، وہ کسی وسوسے میں نہ آئیں۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اس رابطے سے ان کے نے ثابت قدم رکھا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم بھی ایسے انوار القا کرو ان خدام نبوی پر کہ ان کے دل روشن ہو جائیں، جم جائیں، اور خطرات سے بے نیاز ہو جائیں۔ رہ گئے کافر، فرمایا وہ بے شک تعداد میں زیادہ ہوں، ان کے پاس اسباب زیادہ ہوں، لیکن میں مسلمانوں کا رعب ان پہ طاری کر دوں گا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کافروں کی گردنیں مارو اور ایسی ضرب لگاؤ کہ ہر ایک جوڑ، ہر ایک پور، جسم کے تانے بانے میں ہر جگہ درد محسوس ہو، ان کے پور پور میں درد بھر دو۔ اور یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی ہے، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی۔ اللہ کی مخالفت، یا اللہ
مشرکین مکہ نے کیسے کی؟ فرمایا جب انہوں نے میرے رسول کی مخالفت کی تو انہوں نے میری مخالفت کی۔ یہ سزا ان کے لیے اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اور یاد رکھ لو وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ بات یاد رکھ لو، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ کے عذاب بڑے سخت ہیں، اللہ بہت سخت عذاب بھیج دیتے۔ شکوہ تو ہمیں بھی ہے، بلکہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ ایسے نظر آتا ہے جیسے اللہ کریم سے ناراض پھرتے ہوں کہ جی ہم پر ہی ساری مصیبتیں آ جاتی ہیں، اور فلاں لوگ تو عیش کر رہے ہیں اور کافر عیش کر رہے ہیں اور ہم پہ ساری۔ لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ اگر ہم پر مصیبتیں ہیں تو کہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو نہیں کر رہے۔ ہمارے عقیدہ، ہمارا کردار، ہماری عبادتیں، ہمارے معاملات، ہمارا کاروبار، ہمارا طرز معاشرت، کیا یہ سارا حضور کی اطاعت میں ہے یا ہم حضور کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اگر اپنے کردار میں یہ خامی نظر آئے تو پھر توبہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، پھر ہمیں چاہیے کہ واپس اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ جائیں تاکہ اللہ کی رحمت کو پا سکیں اور اللہ کے اس عذاب سے نجات پا سکیں۔ آج جو حال ہمارا ملکی سطح پر اپنے ملک میں ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ یہ عذاب الہی کی مختلف صورتیں۔ پانی ملتا ہے تو روٹی نہیں ملتی، روٹی ملتی ہے تو بجلی نہیں ملتی، بجلی آتی ہے تو گیس چلی گئی، کاروبار کرنے جاؤ تو کوئی پیسے چھین کے چلا جاتا ہے، گھر بیٹھے ہو تو کوئی قتل کر کے چلا جاتا ہے، سبزی لینے جاتا ہے تو کسی کی گولی کا نشانہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ اور میری رائے میں ہمارے ساتھ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے کردار میں ہر کام میں سنت پاک کو چھوڑ دیا ہے اور حضور کی مخالفت اختیار کر رکھی۔ پیسوں میں ہم سود کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کم تولتے ہیں، دوسرے کا مال لوٹ لیتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مخالفت رسول ہے۔ جس درجے میں ہوگی اس درجے کا عذاب ہوگا۔ مشرکین مکہ عقیدے اور ایمان میں بھی کرتے تھے، عملی زندگی میں بھی کرتے تھے۔ ہمیں اللہ نے یہ پناہ دے رکھی ہے کہ ہم عقیدے میں تو نہیں کرتے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے الحمدللہ، لیکن ہمارا کوئی عمل حضور کے عمل کے مطابق ہے۔ دن بھر کے اپنے اعمال کو دیکھیں تو اکثر اعمال حضور کے خلاف نظر آئیں گے، تو ان کا نتیجہ تو نکلے گا۔ نتیجہ یہی ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی توفیق دے، اور ان مصیبتوں سے قوم کو نجات عطا فرمائے، اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھے اور اس پر عدل کی حکومت قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔